Assalamu alaikum guys. This is Danish Raza, online teacher for English. Grade 10th. It's our 9th lecture. In our today lecture, we are starting a new topic, new title. Our today topic is first aid. It's a unit number 4. What are the learning outcomes of our today lecture? The answer is it's introduction, it's Urdu translation, it's Urdu meanings, it's a glossary meanings into English to English, meanings English into Urdu. And don't forget, what do you understand by first aid? Have you ever given first aid to anyone? You will also learn grammar portion in this chapter. Use the knowledge of prefixes to determine the meaning of unfamiliar words. You will also learn gerunds, and you will also learn the given topic using clear topic, sentence and supporting details, and there is a lot of material for you. First of all, let's start Urdu translation with this Urdu meanings. First passage is, we all need help at times in our lives. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. It is the temporary and immediate help. This timely assistance, comprising simple medical techniques, is the most critical to the victims and is often life-saving. Any layperson can be trained to administer first aid. The first aid can be carried out using minimal equipments. First aid knowledge ranges from taking care of cars to dealing with an unconscious victim. The inside question is about first passage number 1 is, what is the importance of knowledge of first aid in crisis management? یہ ہمیں فرسٹ پیسج میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے. پہلے ہم اس کے اردو میننگس دیکھتے ہیں اور اس انسائڈ کویشچن کا ہم آنسر بھی فائنڈ کرتے ہیں. ایکسیڈنٹس حادثات, ہرٹ زخمی, انجر زخمی ہونا, سڈنلی اچانک, ٹیمپریری عارضی, امیجیٹ فوری, ٹائملی بروقت, اسسٹنس مدد, ہیلپ سپورٹ, کمپرائز مشتمل ہونا, ٹیکنیکس مہارتیں, کریٹیکل نہایت ضروری, وکٹمز زخمی ہونے والے جو اس کا شکار ہوتے ہیں, جو حادثات کا شکار ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹر فراہم کرنا دینا, فرسٹ ایڈ فوری طبی امداد, منیمل انتہائی چھوٹا, کلیل, اکوپمنٹس ساز و سامان, اوزار آلات, انکانشیس بے ہوش, نیڈ ضرورت پڑنا, ایٹ ٹائمز بعض اوقات, سم ٹائمز گاہے بگاہے, انویل علیل بیمار, لائف سیونگ جان بچانے والی, لے پرسن عام آدمی, کیری اور سر انجام دینا, رینج اس کی جو وسعت ہونا, ٹیک کیئر نگہداشت کرنا. فرسٹ ایڈ پہ اس کے ہم اردو ٹرانسلیشن کرتے ہیں. وی آل نیڈ ہیلپ ایٹ ٹائمز ان آور لائفس. ہم سب کو اپنی زندگیوں میں کبھی کبھار مدد کی ضرورت ہوتی ہے. سم ٹائمز وی مے ہیو ایکسیڈنٹس اینڈ وی مے گیٹ ہرٹ. کبھی ہمیں حادثات پیش آ سکتے ہیں اور ہمیں چوٹیں لگ سکتی ہیں. وی آر انجرڈ اور سڈنلی بیکم انویل. اور جب ہم زخمی ہوتے ہیں یا اچانک بیمار ہوتے ہیں, وی نیڈ سم ون ٹو ہیلپ اس, سم ون ہو نوز واٹ ٹو ڈو. ہمیں تو کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو جانتا ہو کہ کیا کرنا ہے. اٹ از دا ٹیمپریری اینڈ امیجیٹ ہیلپ. یہ عارضی اور فوری طور پر مدد ہوتی ہے. دس ٹائملی اسسٹنس کمپرائزنگ سمپل میڈیکل ٹیکنیکس از موسٹ کریٹیکل ٹو دا وکٹمز اینڈ از آفن لائف سیونگ. یہ ہنگامی اور فوری مدد ہوتی ہے. یہ وقتی مدد جو کہ سادہ طبی مہارتوں پر مشتمل ہوتی ہے, حادثات میں زخمی ہونے والے کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے اور اکثر جان بچانے والی ہوتی ہے. اینی لے پرسن کین بی ٹرین ٹو ایڈمنسٹر فرسٹ ایڈ. کسی بھی عام شخص کو اس چیزوں سے بچانے کے لیے, فرسٹ ایڈ کو مہیا کرنے کے لیے, کسی بھی عام آدمی کو فوری طبی امداد دینے کے لیے تربیت دی جا سکتی ہے. دا فرسٹ ایڈ کین بی کیریڈ آؤٹ یوزنگ منیمل اکوپمنٹس. اور جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے, جو ابتدائی طبی امداد ہوتی ہے, یہ کم سے کم سامان استعمال کر کے دی جا سکتی ہے. فرسٹ ایڈ نالج رینجز فرام ٹیکنگ کیئر آف کارس ٹو ڈیلنگ ود این انکانشیس وکٹم. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, فوری طبی امداد کے علم میں زخموں کی نگہداشت سے لے کے بے ہوش زخمی سے
پیش آنے تک علم شامل ہوتا ہے، یعنی کہ جو زخم آئے ہوتے ہیں ان کی نگہداشت، ان کی دیکھ بھال کرنے سے لے کر جو بے ہوش ہوتا ہے، اس کو زخمی ہوتا ہے، اس کو پیش آنے والے جو تمام واقعات ہوتے ہیں ان کا علم اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیسج نمبر 1 میں جو کویشچن تھا، انسائڈ کویشچن تھا، اس کا آنسر ہے کویشچن کیا تھا ہمارا کہ واٹ از دا امپورٹینس آف نالج آف فرسٹ ایڈ ان کرائسس مینجمنٹ۔ اس کا آنسر ہے فرسٹ ایڈ ہیلپس ٹو سیو لائفز آف پیپل، سو ان دس رسپیکٹ اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان کرائسس مینجمنٹ، یعنی جو ابتدائی طبی امداد ہوتی ہے لوگوں کی زندگیاں بچانے میں مدد دیتی ہے، اس لحاظ سے یہ بہت ہنگامی حالات سے نپٹنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آگے اس کا کارڈس اینڈ اسکریپس کی ہیڈنگ سے سیکنڈ پیسج ہے، بہت امپورٹنٹ پیسج ہے اور یہ پہلے پیپرز میں آ چکا ہوا کافی ٹائمز۔ ہینڈلنگ مائنر ایکسیڈنٹس ایٹ ہوم اور آن دا روڈ ڈیولپس اے سینس آف کرائسس مینجمنٹ۔ جی تو گائز ہم اس پیسج کی سیکنڈ پیسج کے پہلے اردو میننگس دیکھتے ہیں۔ ہینڈلنگ نپٹنے کا طریقہ کار، مائنر معمولی، ڈیولپ ترقی دینا بڑھانا، سینس شعور، کرائسس ہنگامی بحران، مینجمنٹ انتظامات، ٹیکل ود نپٹنا، ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع، ایمرجنسی ہنگامی صورتحال، کانفیڈنس اعتماد، سکریپس خراشیں، یوزلی عموماً، پراپر مناسب، اسینشنل ضروری، وائڈ بچنا، انفیکشن خرابی زخم، کمپلیکیشنز پیچیدگیاں، گائیڈ لائنز ہدایات، ٹیک کیئر احتیاط کرنا، اوائڈ بچنا۔ اب ہم اس کی اردو ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ ہینڈلنگ مائنر ایکسیڈنٹس ایٹ ہوم اور آن دا روڈ ڈیولپس اے سینس آف کرائسس مینجمنٹ۔ گاڑی یا سڑک پر معمولی حادثات سے نپٹنا ہنگامی حالات سنبھالنے کا شعور پیدا کرتا ہے۔ دس میں پریپیئر پیپل ٹو ٹیکل ود ان ایکسپیکٹڈ ایمرجنسیز ود گریٹ کانفیڈینس۔ یہ لوگوں کو غیر متوقع ہنگامی صورتحوال سے نہایت اعتماد کے ساتھ نپٹنے کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ مائنر کارس اینڈ اسکریپس یوزلی ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا ایمرجنسی روم۔ معمولی زخموں اور خراشوں کے لیے عام طور پر ہنگامی صورتحال کے کمرے میں یعنی آئی سی یو وارڈز جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یٹ پراپر کیئر از اسینشنل ٹو اوائڈ انفیکشن اور ادر کمپلیکیشنز۔ کب تک ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ جب تک پھر بھی انفیکشن اور دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مناسب نگہداشت ضروری ہوتی ہے۔ فالوئنگ گائیڈ لائنز کین ہیلپ یو ٹو ہینڈل کرائسس اینڈ ٹیک کیئر آف آل۔ اب جو نیچے ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں یعنی مندرجہ ذیل جو ہدایات اور ہنگامی صورت سے نپٹنے اور تمام زخموں کی خراشوں کی نگہداشت کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ ان میں نمبر 1 پہ اسٹاپ دا بلیڈنگ، کہ جب کوئی واقعہ پیش آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ اس کے پہلے میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ بلیڈنگ خون کا بہاؤ، جینٹل ہلکا دھیما سا، بینڈیج پٹی، کنٹینیوسلی مسلسل لگاتار، ایلیویٹ سطح کو بلند کرنا، وونڈ زخمی، ڈیمیج نقصان، ڈسالوج نکال دینا ہٹا دینا، کلاٹ خون کا بلڈ کا قطرہ، فارمنگ بن رہا ہے، ریزیوم پھر شروع ہونا، اسپرٹس پھوٹ نکلنا، اسسٹنس مدد، کاز وجہ بننا، کنٹینیو جاری، سیکھ تلاش کرنا حاصل کرنا۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اسٹاپ دا بلیڈنگ، مائنر کارس اینڈ اسکریپس یوزلی اسٹاپ بلیڈنگ آن دیئر اون۔ جو معمولی زخم اور خراشیں ہوتی ہیں عام طور پر بذات خود خون کے بہاؤ کو روکنے میں مدد دیتی ہیں، یعنی بہاؤ کو روک دیتی ہیں۔ اف دے ڈونٹ اپلائی جینٹل پریشر ود اے کلین کلاتھ اور بینڈیج، اگر وہ خون کے بہنے کو نہ روک سکے تو صاف کپڑے یا پٹی سے ہلکا سا دباؤ ڈالیں۔ ہولڈ دا پریشر کنٹینیوسلی فار 20 to 30 سیکنڈ اینڈ اف پاسبل ایلیویٹ دا وونڈ، مسلسل 20 تا 30 سیکنڈ تک دباؤ ڈالے رکھیں اور اگر ممکن ہو تو زخم اوپر کو اٹھا دیں۔ ڈونٹ کیپ دا چیکنگ ٹو سی اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ بیکاز اٹ may ڈیمیج اور ڈسالوج دا clot that is forming and cause bleeding to resume۔ یہ دیکھنے کے لیے آیا خون کا بہاؤ رک گیا ہے یا نہیں، اس کا معائنہ نہ کرتے رہیں کیونکہ اس کے ساتھ جو جمع ہوا خون ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بیکاز اٹ may damage or dissolve the clot that is forming and cause bleeding to resume۔ اس سے اور کیا ہو سکتا ہے، جو منجمد خون ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اسے ہٹا سکتا ہے جو بن رہا ہے اور پھر سے خون بہنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ if blood spurts are continues following after continuous pressure seek medical assistance، اگر مسلسل دباؤ کے بعد بھی خون پھوٹتا ہے یا بہتا رہتا ہے تو طبی امداد حاصل کریں۔ ویل اسٹوڈنٹ، آج ہم یہاں تک کہ اس کی اردو ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کے ساتھ ہم پیئر ورڈز کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم پیئر ورڈ 71 to 80 کرنے جا رہے ہیں۔
71 पे है मैरी एंड मैरी, MARRY मैरी होता है शादी करना और MERRY मैरी होता है खुश रहना। हम इनको सेंटेंसेस इनके बना रहे हैं। मैरी वांट्स टू मैरी, यार वो उससे शादी करना चाहता है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और खुश रहो। उसके बाद मेडल और मेडल, और जो MEDL मेडल है तमगा, और जो डबल डी से इसका होता है मुदाखलत करना। आवर हॉकी टीम हैज़ वन अ गोल्ड मेडल, जो हमारी हॉकी टीम है उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। और डू नॉट मेडल इन माई अफेयर्स, मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। उसके बाद है मीट मिलना, और मीट गोश्त, डबल ई वाला मिलना होता है, और जो EAT होता है गोश्त होता है। आई वांट टू मीट, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आई मीट लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात या आखिरी रात गोश्त खाया। और उसके बाद मेटल और मेटल, जो TAL है दहात होता है, जो डबल टी से होता है वो जरूरत होता है। आयरन इज़ अ वेरी यूज़फुल मेटल। उसके बाद है तारिक बिन ज़ैद शोड इज़ मेटल इन द बैटल फील्ड। उसके बाद है नेसेसिटी, ज़रूरत, इट इज़ द नेसेसिटी ऑफ टाइम टू वर्क हार्ड, ये वक्त की ज़रूरत है इस वक्त मेहनत करें। और उसके बाद नेसेसरी है ज़रूरी, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, आपके लिए ज़रूरी कि इम्तिहान की तैयारी करें। उसके बाद है पेन और पेन, शी इज़ क्राइंग विद पेन, वो दर्द से ता रहा है, चीख रहा है, रो रहा है। और पेन शीशा, ही ब्रोक द विंडो पैन, इसने जो खिड़की का शीशा तोड़ दिया। पोर और पोर सम मोर मिल्क, कुछ और दूध डालें। देयर आर मैनी पोर्स इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में कई मसाम है। उसके बाद 78 पे पेयर और पेयर, आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज़, मैंने जूतों का एक जोड़ा ख़रीदा। उसके बाद पेयर, नाखून उतारना, गेट योर नेल्स पेयर, अपने नाखून उतार लें। उसके बाद 79 पे पीस और पीस, PI वाला जो पीस है ये टुकड़ा होता है, जो E वाला पीस है PEAC पीस अमन होता है। प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, मुझे कागज़ से एक टुकड़ा दें। आई लाइक पीस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया में हर कोई अमन चाहता हूँ। लास्ट पे नंबर 80 पे है प्रैक्टिस C पे और प्रैक्टिस S से। जो C वाला है ये मशक है, और जो S वाला है ये मशक करना है, ये वर्ब है, वो नाउन है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो प्रैक्टिस होती है मशक करना होती है, इंसान को मुकम्मल बनाती है, ज़बरदस्त कर देती है हर चीज़ को। और ही प्रैक्टिसेस एज अ लायर, वो लायर के तौर पर प्रैक्टिस करता है। वेल गाइस, डू इट्स ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 एंड डू प्रेयर वर्ड्स। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।